ڈاکٹر ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اس کو آپ وہ بھی کر رہے ہیں, مطلب آپ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں میڈیسن سے. یہ کب آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ نے اتنی بھاری بھرکم کتابیں پڑھ کے ساری چیزوں کو سیکریفائس کر کے جب وہ ڈگری لی, اس کے بعد بے شک ڈاکٹر بھی بہت بڑا مسیحا ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تو بہت مشکلات ہوتی ہیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی اور بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ کی طرف سے وہ ہمیں شفا دلا دیتے ہیں علاج کر کے. یہ سورہ رحمان کے ذریعے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, ہم وہ کہانی سننا چاہیں گے آپ سے. یہ کہانی ہڈ بیتی ہے, تن بیتی ہے, یہ جگ بیتی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں خود تو 91-92 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن گیا, ہاؤس جاب شروع کر دی, پھر ڈاکٹری شروع کر دی, پھر ICU جیسا فیلڈ چوز کر لیا, میڈیسن میں انٹینسیو کیئر, بڑا بہت بزی ڈاکٹر تھا میں ماشاء اللہ. لیکن ICU والا ویسے ہی ایک ایٹیچیوڈ ہوتی ہے, انٹینسیوسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کی مین میخ میں اور آخری بال تک لڑنے والا ہوتا ہے, اچھا آل راؤنڈر ہوتا ہے. اور آپ کے اندر ایک فن خوانی بھی ہوتی ہے, کیونکہ بڑے سے بڑا سرجن, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, چاہے وہ ہارٹ سرجن ہو, نیورو سرجن ہو, آخر میں ICU والے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرے پیشنٹ کو کسی طرح تم کچھ کر لے. ٹھیک ہے, اب یہ لاسٹ ہوتا ہے. میں وہ ICU کے ایریا اتفاق میں کر رہا تھا, تب مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے, 99 کے لاسٹ منتھس تھے, جب مجھے سڈنلی ایک ایکسیڈنٹل پرک ہو گیا تھا. ایک پیشنٹ تھی جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا, وہ ابھی ایمرجنسی سے ICU میں آئی ہی تھی اور بہت سیریس حالت میں, شوق میں, اور نمونیا بڑا شدید تھا, ینگ گرل تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ IV ڈرگ ابیوزر تھی, وہ اس کے جسم میں B وائرس, C وائرس اور ایڈز تینوں تھے. اس کی خون آلود سرنج, بلکہ خون سے بھری ہوئی سرنج, وہ میرے پرک ہو گئی اس ویب میں, نرس کی غلطی سے. میں اسے سینٹرل لائن یہاں سے ڈالتے ہیں, وہ ڈال رہا تھا. بہرحال اگلے دن وہ تو مر گئی, لیکن جب اس کے ریزلٹس آئے تو میں بھی مر گیا, کیونکہ میری دنیا تو ختم ہو گئی. میں تینوں وائرسز میں اب اس امید پہ تھا کہ نہیں ہوں گے پازیٹیو, نہیں شاید بلڈ زیادہ نہیں تھا, نہیں میں نے اسی وقت دبا دیا تھا, میں نے دھویا تھا, شاید نہیں ہوگا. لیکن وہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ تینوں تو پازیٹیو ہو گئے. اور اگلے 2 سال میں میں نے کوئی 20 kg ویٹ لوز کیا. ڈپریشن, ہلکا سا بخار رہتا تھا. ہم کیا آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ ایک علاج کر رہے ہیں اور وہ اس سے آپ کو بیماری بن گئی؟ اور ایسی ایک بیماری نہیں, 3 بیماریاں جن کا میری ڈاکٹری میں تو علاج نہیں تھا. ایڈز کو سن کے ویسے بندہ ہل جاتا ہے, باقی جو دوسروں کا تو ہمیں علم نہیں ہے اتنا. کالا یرکان جسے کہتے ہیں, B وائرس, C وائرس, سیروسس, لیور شرنک ہو جاتا ہے, بندہ خون کی الٹیاں کرتے مر جاتا ہے, لیور کینسر ہو جاتا ہے. اوہ مائی گاڈ. اور وہ بھی ایک نہیں, دونوں جراثیم B اور C دونوں ڈیڈلی ہیں. اس وقت کوئی ویکسین نہیں تھی, دونوں کی کوئی میڈیسن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. B وائرس کی میں نے 1 شاٹ لگوایا ہوا تھا ویکسین کا, دوسرا بھی نہیں تھا. اینی ویز میں 2 بچوں کا باپ تھا, تیسرا ماں کے پیٹ میں تھا اپنی. میں نے 3 ہاسپٹلز میں جاب شروع کر دی, پوسٹ گریجویشن کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا. گھر میں یہی بتایا کہ میں بہت بزی ہوں, گھر جاتا نہیں تھا, بڑا کم. اور ای میلز کرتا تھا اس وقت دوستوں کو, مختلف کو بھی پوچھنے کے لیے, مختلف سائٹس پہ. پتہ خود بھی تھا کچھ نہیں ہے, میری علم تو ختم تھا اس پہ, میرا علم ہی مجھے بتا رہا تھا کہ آپ کو مرنا ہے. 2 سال کے بعد, یا یوں کہیں کہ 2-2.5 سال کے بعد, اتفاق ہاسپٹل میں ہی ایک پیشنٹ جو کالے یرکان کا بلڈ وامٹ کر رہا تھا, اس کے والد کو میں کنونس کر رہا تھا کہ بلڈ کے بیگز آپ کو لانے ہیں, وہ لے کے آئیں. وہ نہیں لا رہے تھے, اور میں انہیں گائیڈ کر رہا تھا کہ یہ لانے تو آپ کے لیے ہیں, ہاسپٹل تو نہیں ارینج کر سکتا. جب اس نے غصے سے کہا کہ مرتا ہے تو مر جائے, میں کیا کروں. تو میں نے اچانک, میری ایک جونیئر ڈاکٹر تھیں جو کھڑی تھیں کسی پیشنٹ کے لیے آئی تھیں, نئی ڈاکٹر آئی تھیں, ڈاکٹر میمونہ سلطان, آپ کی طرح ماڈرن سی, یہاں تک بال ان کے. انہوں نے اچانک آگے بڑھ کے وہ پانی اٹھایا اور اس لڑکے کو کہتی ہیں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں, پیشنٹ کو آپ یہ پانی لیں, آنکھیں بند کریں اور پیار سے 3 بار اللہ اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پی لیں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں غصے سے کہ یہ کیا کر رہی ہے, فالس ہوپ دے رہی ہے. اور میں نے اسے کہنے کی بھی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ, تو اس نے میری بات نہیں سنی. اس نے اسے کہا, لڑکے نے ایک بار کہا جی مجھے تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, میری وہ گیسٹروسکوپی ہونی ہے, میرے خون کی الٹی آ رہی ہے. اس نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں, آپ پانی پئیں, 3 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا.
اور پھر اس نے بعد میں میرے ساتھ ضد شروع کر دی آفس میں، جب میں اسے ڈانٹ رہا تھا کہ نہیں آپ اسے قاری باسط مصری کی انٹرانسلیٹڈ سورہ رحمان منگوا کے دیں، اسے لگوائیں، یہ صبح دوپہر شام 7 دن سن لے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں نے گھر سے پاس ہی میرا گھر ہے اتفاق کے، تو میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے یہ چیزیں منگوا دی، واک مین اور کیسٹ. اور آپ نے منگوا دی؟ میں نے منگوا دی. جب وہ بچی نہیں مانی تو صرف اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط بات پہ کس چکر میں پڑ گئی، تجربہ کر لئی. ٹھیک ہے. اور واک مین میرا آیا ہوا تھا نیا نیا باہر سے، اور بھائی کو میں نے کہا تو وہ مذاق کرتا رہا کہ بھائی جان وہ سورہ یاسین ہوتی ہے جو مرتے مریض کو سناتے ہیں، آپ نئے نئے مسلمان ہوئے. میں اسے ڈانٹا، میں کہ یار تو سورہ رحمان کی کیسٹ دے جا اور قاری باسط کی آواز ہو. وہ مریض کو میں نے دے دی. اگلے دن میں آیا تو پتہ چلا مریض بھی چھٹی لے کے چلا گیا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور مزید، اور واک مین بھی ساتھ لے گیا. آپ کا واک مین بھی کیا؟ میں نے اپنی عقل پہ ماتم کر کے چپ کر گیا کہ یار تو ہمیں جذباتی ہو کے یہ حرکت کر دی. لیکن 8-10 دن کے بعد جب وہ دونوں باپ بیٹا آئے تو وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ بیٹے کو بھوک لگ رہی ہے، خون آنا بند ہو گیا ہے بغیر کسی علاج کے. ایک عجیب سی، میں نے اسے ٹانٹنگ وے میں کہا کہ یار خون اندر رہا ہی نہیں ہوگا جو. اس نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو 5 سال سے بھوک نہیں لگتی تھی اور یہ حالت، میرا بیٹا ٹھیک ہے. اور یہ لے آپ کا واک مین. واک مین تو میں نے ڈالا کھیسے میں. اب اس کا انٹرویو کرنا شروع کیا کہ اچھا تمہیں کیا ہوتا ہے، تم کیسے کرتے ہو یہ وہ کہے کہ مجھے پانی زمزم لگتا ہے. اور میں کہا یار چلو ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا نمبر دو. مجھے یاد ہے اس نے اپنی گلی کے پان والے کا PTCL نمبر دیا تھا، دس از 2002. اور اس نے کہا جی یہ ہمارا گھر سامنے ہی، وہ مجھے بلا دے گا آپ. میں نے کہا میں تمہیں بلاؤں گا، تم آؤ گے. اور میں اس کو ہر مہینے بعد فون کرتا رہا، اسے پوچھتا رہا، سلیم نام تھا کہ وہ زندہ رہا یا نہیں. ہاں. اور میں نے ہال روڈ سے واک مین رینج کیے. 600 روپے کا واک مین آتا تھا، اور ہم نے مختلف بیڈس پہ سورہ رحمان لگانی شروع کر دی. کیسٹس میں نے TDK کی آف بیٹ سے ریکارڈ کروانی پورٹریس سے، اور ہر بیڈ پہ رکھ دی. اتفاق ہاسپٹل کی ڈیسنٹ میڈیکل اسٹور والے ابھی بھی ہیں، ان کے پاس وہ نیچے شاپ تھی. جب بھی پیشنٹ نے ICU میں آنا، انہوں نے نیچے میڈیسن لینے جانا، انہوں نے کیسٹ ایک ہر ICU والے پیشنٹ کی اس میں شاپر میں ڈالنی ہوتی تھی. انہوں نے آ کے پریشان ہو کے کہنا کہ یہ کیسٹ دی ہے انہوں نے ساتھ. ہم نے کہنا یہ جو واک مین پڑا ہے یہ آپ نے لگانا ہے. خیر کئی بار واک مین چوری بھی ہو جاتا تھا یا لوگ لے جاتے تھے ساتھ غلطی سے، پھر نیا رکھ دیتے تھے. میں نے خود نہیں سنی. 6 ماہ تقریباً گزر گئے یہ کرتے ہوئے، جب وہ بچی نے مجھے اچانک کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور میں دوبارہ پٹ آف ہو گیا. پہلے میں بڑا خوش تھا کہ اچھا اس بچی نے ایک اچھی چیز ہے، اس نے سوچا ہے. اور چلو کچھ پیشنٹس پہ ہمیں عجیب سے رزلٹ ملے. معظم ایک مرزا صاحب بھی زندہ ہیں، بڑے اچھے فزیشین تھے، ہاسپٹل کے مین ہیڈ تھے. انہوں نے بھی 1-2 نسخوں پہ لکھ بھی دیا کہ C وائرس کا انٹرفیرون انجیکشن ہوتے تھے، اس سے بھی نیگیٹو نہیں ہوا. لیکن سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد ان کے اپنے پیشنٹس پرائیویٹ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو ریڈ پین سے لکھا ہے کہ کیورڈ آفٹر یا نیگیٹو آفٹر، ناٹ ڈیٹیکٹڈ آفٹر سورہ رحمان تھراپی. ہم آپس میں اس طرح کے بیچ میں کچھ دوسرے سینئر ڈاکٹرز تھے، انہوں نے اعتراض کرنا، کمان یار کیا نان سینس، کیا باقی دنیا اس سے ٹھیک ہوتی ہے، یہ کیا تم بات کر رہے ہو، وہ کیا تم بات کر رہے ہو. تو آپس میں ایک ڈبیٹ سی چل رہی ہے. جب اس نے مجھے کہا جی بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے بڑے غصے سے کہا کون بابا جی؟ تو اس نے کہا کہ وہ نا ہیرا منڈی ہوتے. میں کہا کیا؟ تو اس نے کہا وہ نا نانگے فقیر ہیں. میرے تو وین میں آیا کوئی ننگا سا بندہ ہوگا، یہ کس کے پیچھے لگے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کی امی نے آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور آپ یہ کیا کدھر جاتی ہیں آپ ہیرا منڈی جاتی ہیں؟ اس نے کہا ویسے وہ گارڈن کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا نام سید مختوم صفدر علی بخاری ہے، لیکن میڈیا نے ان کو نام دیا پیر کاکی تاڑ. مطلب کوئی کسر چھوڑی نہیں اس نے میرے پاؤں سے زمین نکال لی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا یار کاکی تاڑ ہے جو بھی ہے، میں کیا کروں نا، میں نے نہیں ملنا. اس نے کہا نہیں وہ نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نہیں ملنا چاہتا، میں پہلے 3 ہاسپٹلز میں بزی ہوں اور میں نہیں جا سکتا. دوسرے دن بھی اس نے یہی بات کی. تیسرے دن اس نے اچانک میں ڈیوٹی پہ گیا ہوں تو مجھے کہتی ہے سر یہ بابا جی آپ سے بات. مجھے تب چڑھ گئی یار یہ کیا بابا جی وہیں پہ آپ سے ملنے آ گئے؟ نہیں فون پہ بات کیا. اوکے. اب میں نے بعد میں خاصا فون پکڑا ادھر سے ایسے جیسے کوئی بہت بندہ نیند میں ہوتا ہے یا شراب پی ہوتی ہے بہت زیادہ. ہیلو جی السلام علیکم. ڈاکٹر بابا آپ نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا. اتنی اس طرح کی بات، نیاز حاصل کرنا چاہتا تھا، میں حاضر ہو جاؤں، بوڑھا آدمی ہوں یا آپ آئیں گے؟ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یار، بندہ تو کوئی ایجڈ ہے. میں نے کہا جی میں ہی حاضر ہو جاتا ہوں، اصل میں 3 ہاسپٹل، آپ نے میرے سے مل کے کیا کرنا ہے؟ کہتے بس زیارت ہو جائے گی. یار میری زیارت کر کے یہ کیا ہے نا.
میں نے کہا اچھا جی کہاں آنا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا بھاٹی میں نا بسم اللہ اسٹریٹ میں وکٹوریا گرلز ہائی اسکول ہے، اس کے ساتھ ہی میرا غریب خانہ ہے چھوٹی سی گلی میں. میں نے کہا جی یہ تو کہہ رہی تھی ہیرا منڈی، او یہ تو پاگل ہے، اس کو چھوڑو پرے. میں نے کہا یہ پاگل ہے. خیر میں نے کہا اچھا جی میں آتا ہوں. میری ڈیوٹی ختم ہوئی، وہی بھائی کو میں نے کہا چھوٹے کو، دونوں چھوٹے ٹوئنز ہیں، ان سے میری ذرا تھوڑی تھی فرینکنیس، میں امی سے چھپ کے انہیں بتا دیتا تھا کچھ چیزیں. اس کو میں نے کہا یار اس طرح جانا ہے، سورہ رحمان کی وہ واکمین وہی لا کے دیتا تھا. اچھا. میں نے کہا یار وہ کوئی بابا جی ہیں، وہ لڑکی کہتی ہے رویا جانا ہے، ہنستا ہوا کہتا ہے اچھا میں آ رہا ہوں. بابوں کے چکر انہوں نے اس نے کہا نہیں کہ آپ بھی بابوں کے چکر میں نہیں، کہتا ہے چلیں دیکھتے ہیں چلتے ہیں. خیر وہاں گئے تو اس نے مجھے، وہ دونوں ٹوینز ہیں، وہاں ان کے گھر کی سیڑھی سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ عمران دوسرا بھائی عمران ہے. ویسے عمران کی بعد میں اسی ڈاکٹر صاحبہ سے شادی ہوئی میمونہ سے. اچھا. دونوں آج کل سعودیہ میں، وہ بھی وہاں ہیڈ. یہ بھی مجھے کوئی کنیکشن ہی لگ رہا ہے. اللہ کے کوئی اپنے کام ہے، یہ کنیکشن ہی ہے کوئی. وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ آپ کی بھابھی ہیں اب؟ وہ اب بھابھی ہیں میری. تو وہ عمران کامی مجھے کہتا ہے، چھوٹا والا مجھے کہتا ہے کہ وہ نا عمران کہہ رہا تھا کہ جاوید بھائی کو کہنا کہ ان کے در پہ اپنی مرضی سے آیا جا سکتا ہے لیکن جاتے اگلے کی مرضی سے، تو جب تک اجازت نہ ملے اٹھے نا. مجھے بڑا غصہ چڑھا اس پہ، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے ہمیں پالا. میں میٹرک میں تھا، یہ دونوں ابھی اسکول بھی نہیں جاتے تھے، ابو کی ڈیتھ کے بعد یہ جانا شروع ہوئے. تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا. میں ان سے 10 سال بڑا ہوں. میں نے کہا یہ کہ تم نے کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ کس نے تمہیں کہا؟ مجھے کوئی بات پسند نہیں ہے میں اسی کو اٹھ پڑوں گا، وہی نہیں اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا. میں صبح سے نائٹ بھی کی ہوئی ہے، مارننگ کی ہوئی ہے، میں نہیں. مجھے کہتا میں نے آپ کو بتانا تھا بتا دیا. خیر اس طرح ہم نہ لڑتے جھگڑتے اندر انٹر نے کہا جی اوپر چلے جائیں. اوپر وہ دروازہ کھولا ہی میں نے تو کہتے ہیں وہ پاگل ڈاکٹر آیا ہے. میں نے کہا یہ گریٹ کرنے کا طریقہ کسی بندے کا؟ مجھے کہہ دیا پاگل. ایک مرد عورت بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور مرد تھا، دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بندہ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ. ان کو کیسے پتا تھا کہ آپ وہی ہیں؟ پتہ نہیں، انہوں نے نیچے گیٹ پہ میں نے بتایا جی جاوید ہے، تو انہوں نے اوپر بتایا انہیں. خیر میں بیٹھ گیا. انہوں نے دعا کرائی کہ آنکھیں بند کریں. وہ طریقہ جو میں آپ کو بھی پروگرام کے پہلے شروع میں بتا رہا تھا کہ آنکھیں بند کرو، اللہ کے آگے پیش ہو، دل صاف کرو، سب کو معاف کرو اور اپنی غلطیوں پہ فخر کر کے، ہمیں فخر کے میں کریے، غلطیوں پہ اللہ کے آگے پیش ہو جاؤ. وہ رحمان ہے نا، وہ تو کہہ رہا ہے تو نے کر لیا گناہ، کر گناہ میں رحمان ہوں. یار عجیب سٹائل ہے. خیر اللہ کی وہ رحمانیت کچھ اس طرح سے انہوں نے کہی کہ تو کر گناہ میں رحمان ہوں. یار یہ فخر تو نہیں ہوا میرے سے. لیکن آنکھیں بند تو میں اللہ 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 3 بار کہا. پانی بھی پیا. آنکھیں کھولی تو بھائی میرا رو رہا. وہ بھی پانی کو دیکھے، وہ کہ یہ زمزم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو. وہ ایک مرد عورت تھے، وہ بھی روئی جائیں. وہ مرد کہتا ہے جی میں پتہ نہیں خانہ کعبہ میں تھا، زمزم پی رہا تھا. بھائی میرا کہتا ہے بابا جی وہ کعبہ میرے گرد گھوم رہا تھا، مجھے غصہ چڑھا کہ اس کو ماروں میں. کہہ رہا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں پاگل تجھے بھی کچھ نظر آیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تجھے تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. میں ابھی نظر آتا. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا چل دوبارہ کر. دوبارہ بھی دعا کرائی، مجھے تو پھر بھی کچھ نہیں نظر آیا. پانی بھی ویسے ہی تھا. پھر تیسری بار انہوں نے ایک دم سے کہا آنکھیں کھولو یار اپنا فون نمبر لکھوا. تو میں نے دیکھا انہوں نے وہ گولڈن اینک پہنی ہوئی تھی، گلے میں اجرک ڈالی ہوئی، سر پہ ٹوپی سندھی پہنی ہوئی. تو مجھے ایک دم کلک کیا. وہ پہلے تصویر بھی لگی ہوئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انہی کی تصویر ہے نا. تو مجھے وہ بندہ اریٹیٹ کر رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا. وہ 1 سال پہلے داتا صاحب میں نے دیکھا تھا انہوں نے، بلکہ میں نماز پڑھا تو یہ ایسے کر کے گزرے تھے. میں بعد میں ڈھونڈتا رہا، مجھے ملے نہیں. عشاء کی نماز تھی، وہ بھی عجیب سا واقعہ تھا. میں پریشان تھا. تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک اماں جی رہتی تھی، سیدزادی تھی، بوڑھی تھی، لاہور کالج کی پرنسپل ریٹائرڈ تھی. وہ اور ان کی بیٹی عجیب سا کریکٹر تھی، کسی سے ملتے نہیں تھے. پورے محلے میں صرف ہماری بیل کر کے کوئی چیز منگواتے تھے، اور یا وہ کبھی کبھار ہمیں بلاتے تھے کہ یہ نا یہ سانپ مار دیں، یہ کر دیں. وہ سانپ ہوتا تھا ان کے گھر میں، اور وہ عجیب طریقے سے پتہ نہیں وہ اس کونے میں جا کے پوچھتے تھے کسی سے کیا کرتی. تو انہوں نے کہنا وہاں سے کارپیٹ اٹھائیں تو وہاں ہوتا تھا، یہاں سے بارے یہ کرے. تو ہم نا ان سے ذرا وائڈ ہی کرتے تھے. انہوں نے میرا 1 سال پہلے میری بائک روک کے، تو پہلے امی کو کہا تو میں نہیں گیا. پھر انہوں نے میری بائک روکی. انہوں نے کہا کہ تمہیں نا داتا صاحب جانا ہے نوچندی جمعرات کو، کسی نے تم سے ملنا ہے. میں نے کہا اماں جی میں نہیں جاتا داتا صاحب. ٹھیک ہے. مجھے کہتی میں نے تمہیں کہا حکم ہے نانا جان کا. میں نے نا وہ پہلے بھی ہمیں گالیاں دیتی جب ہم کرکٹ وکٹ کھیلتے تھے نا، ان کے گھر بال چلی جاتی. وہ ڈانٹتی تھی کہ شام کو نانا جان نے آنا ہے اور فلانے آنا. تو ہم نے کہا ان کے گھر آتا کوئی ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں کون نانا جان. ہمیں نہیں پتا تھا وہ سیدزادی تھی، وہ پتہ نہیں نبی پاک کو کہتی تھی کہ ان کو کہتی، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم نے بچوں نے پورے محلے نے ان کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ یار ادھر آتا کوئی ہے نہیں اور یہ روز صفائی کرا دیتی ہے. اور
ہمیں کھیلنے بھی نہیں دیتی کرکٹ. تو پہلے سے تھوڑا سا میں ان سے اریٹیٹڈ تھا. وہ میں نے کہا جی میں نہیں ملنا, میں چلا گیا. مجھے امی نے مہینے بعد کہا کہ وہ اماں جی کہہ رہی تھی تمہیں کہا تھا دادا صاحب جانا. میں کہا میں نہیں جانا. مجھے کہتی کہ بیٹا وہ نہ بوڑھی ہیں تو تم چلے جانا. میں کہا جی وہ پتہ نہیں کون سی جمعرات کہہ رہی تھی, مجھے نہیں پتا ہوتا. کہتی وہ 9 چندی جمعرات کہہ رہی. پھر انہوں نے مجھے روکا. چاند کی 9 تاریخ پہلا چاند کی پہلی جمعرات. اچھا چاند کی 9 چندی نئے چاند کی جمعرات, مجھے نہیں اس وقت پتا. انہوں نے پھر ایک دن مجھے روک لیا. بائک ہی ہوتی تھی میرے پاس. اور بدبخت ناہنجار وہ اردو اسپیکنگ تھی. تمہیں کہا تھا تم گئے نہیں دادا صاحب. میں کہا اماں جی اس مرتبہ پہلی تاریخ کو جمعرات نہیں تھی. کہتی میں 9 چندی جمعرات گئی تھی چاند کی. میں کہا مجھے نہیں پتا. میں پھر نکل گیا. امی نے مجھے کہا نہیں وہ پہلی جمعرات ہوتی ہے. میں سبزی لے رہی تھی, انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ تمہارے بچے کو یہ نہیں پتا 9 چندی جمعرات کیا ہوتی ہے. وہ بیٹا ادھر چلے جاؤ بزرگ ہے, تمہیں کیا, اچھا تم انہیں کہہ دو میں ہو آیا تھا, تم ایک بار چلے جاؤ نا باہر سے کہہ دینا. تیسری بار بھی میں نہیں گیا. انہوں نے مجھے خوب سارا باتیں سنائی. ساتھ مجھے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں تمہارا کہا جا رہا ہے. تو آخرکار میرے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا میرا جونیئر, ڈاکٹر نور العارفین, آج کل بہت بڑا ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہو گیا ہے چیسٹ کا ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. اس وقت ہی میرا جونیئر تھا وہ ڈاکٹر صاحبہ کی طرح. تو اس کو میں نے کہا یار داتا صاحب جانا ہے جمعرات کو. کہتا ہے سر چلیے, میں بھی بڑی کٹ لانا. کٹروا بھی تھا. تو نا میرا گھر بالکل سامنے تھا. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جو عرس پہ آتے ہیں, ہم انہیں رات کو نا کمبل ڈال کے ڈراتے تھے. یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. بابا بن کے ان سے وہ کیا جلیبیاں کھا جاتے تھے. تو سر چلیں گے. میں نے کہا اچھا. وہاں گئے 9 چندی جمعرات. تو رات کو 11 بجے مجھے یاد ہے میں پہنچا تھا. تو وہاں دعا ہو رہی تھی, ہم بھی کھڑے ہو گئے. دعا ختم ہوئی اسپیکر پہ. تو رمضان تھا مجھے یاد ہے 2001 کا. اور کچھ لوگ ذرا لیٹے ہوئے, کچھ میرے, میں دیکھوں کس نے میرے سے ملنا ہے, کوئی ملے بھی نہ. مجھے کہتا ہے سر آپ نے مسجد دیکھی ہے, مسجد بڑی پیاری ہے, وہاں نماز پڑھنا. میں نماز وہاں پڑھتا تھا, وہاں بھی تھا, لیکن فجر وہاں پڑھتا تھا. قرات بڑی پیاری ہے. میں نے کہا اچھا. اب اس وقت تو نماز ہوگی بھی تھی, عشاء پڑھنی تھی. میں نے 2-3 سوئے ہوئے بابوں کو تھوڑا سا گزرتے ہوئے ٹھڈا مارا, کسی کو کھنگورا مارا, جو کوئی پاس تسبیح زیادہ کر رہا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ شاید یہ میرے کو ملے. کوئی کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. مجھے کس نے ملنا تھا, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں مل رہا تھا. میں نا دل میں کہ اماں جی نے بھی پتہ نہیں کدھر ہے. ہم چلے گئے مسجد میں. مسجد میں مجھے یاد ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اسی حلیے میں بالکل محراب کے ساتھ جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں. اور چونکہ جمعرات تھی تو شاید کوئی محفل ہوئی تھی, نعت کی کیا تھی, چاول بھی صفوں پہ گرے ہوئے, کچھ لوگ سوئے ہوئے, مسافر سوئے ہوئے. کوئی ایسی 2 صفیں نہیں تھیں جہاں میں نماز پڑھوں تو آگے جگہ خالی ہو. میں نا لوگ پلانگتے آخر میں بالکل وہی ہوا, وہ محراب کے آگے 2-3 صفوں کی جگہ خالی تھی. میں نے اور عارفین نے نا نماز شروع کر لی. اب یہ میرے بالکل سامنے ایسے ادھر کو منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بندہ ان سے بات کر رہا تھا. یہ مجھے مسکرا کے دیکھیں تو میں کہوں یار کوئی پیشنٹ ہے, اس نے مجھے پہچان لیا. یہ 1 سال پہلے کی بات تھی. لیکن نماز میں مجھے اریٹیشن ہونی شروع ہو گئی کہ یار ٹھیک ہے 3 صفوں کا فاصلہ ہے, لیکن یہ سجدہ بالکل میں ادھر کو کر رہا ہوں. یہ کیا بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں نماز. تو اتنی میں وہ اٹھ پڑے, اور جب میری نظر ان کی طرف جائے نا تو وہ آگے سے عجیب سا ہنسیں جو مجھے اریٹیشن ہوتی تھی. آخر کار میں وہ قادے میں تھا آخری میں, تو یہ میرے پاس سے گزرتے میرے اللہ بلکہ 3 بار ایسے کر کے یہ چلے گئے. میں نے فٹافٹ سلام پھیر کے پیچھے دیکھا, ملے نہیں. میں باہر ڈھونڈنے گیا تو عارفین پیچھے سر موبائل دیکھیں. میں کہا میرے پاس موبائل نہیں ہے. وہ سر پرس دیکھو, وہ لے تو نہیں گئے. کہتا ہے سارے ڈرامہ ہوتا ہے, کوئی نہیں ہے, وہ ابھی نکل آئے گا, ابھی آپ کو کہے گا تیرے متھے تے لکھے ہو, لیکن کوئی نہیں ملا ہمیں نا. ہم بھی آ گئے. اماں جی نے اگلے دن مجھے روک لیا. ہاں تم بیٹا گئے تھے, کیسے تھے وہ؟ میں کہا جی کون, تمہیں کوئی نہیں ملا؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا. اچھا میں تھوڑا اماں کے بارے میں پریشان کہ آج انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم گئے کہ نہیں گئے, یہ مجھے کہہ رہی ہیں تم گئے. مطلب وہ کیسے تھے, تم گئے تو کیا ہوا, یہ کیا چکر ہے. تو میں نا اماں کو تھوڑا سا اس طرح لے رہا تھا. میں نے کہا میں امپریس نہیں ہوتا ان باتوں میں. میں کہا اماں جی مجھے تو کوئی نہیں ملا. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا جی میں نے تو سوئے ہوئے کو جگہ کے دیکھا, مجھے کوئی نہیں ملا. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو. تھوڑی دیر کہتے ہیں کسی نے تمہیں خود ہی سلام لیا. میں کہا جی میرے سے کسی نے سلام نہیں لیا. کسی نے تمہیں تھپکی دی ہو. میں کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے 3 بار ایسے کیا تھا, بعد میں ڈھونڈتا ہوں تو بیٹے نماز توڑ دینی تھی, ان سے ملنا تھا. استغفر اللہ. میں نے کہا جی جب میں نماز شروع ہی کی تو انہوں نے ایسے کیا تھا, انہوں نے شروع میں ایسے کیا, میں نے بھی ادھر آتا, میں نے ایسے کر کے میں نماز شروع کر لی. تو میں نے تھوڑا سا دیکھا کون ہے, پھر میں نے کہا میں پتہ نہیں کون ہے. میں نے کہا یار پیشنٹ ہے, اس نے پہچان لیا. اب وہ 4 رکھتے تو میری اس میں تنگ ہوا تھا. میں اب گزرتے بھی یوں کر گئے. مجھے کہتی ہے تم نے نماز چھوڑ دینی تھی, عشاء تھی بعد میں پڑھ لیتے. میں کہا اماں تو وہ 2 منٹ رک جاتے. تم تو عجیب جاہل ہو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہارا مجھے کیوں کہا گیا. میں کہا آپ نے آئندہ میرا میسیج نہیں لینا. میں نے بلنٹ ہو گیا. میں کہا اماں جی جس نے میرے سے ملنا نا, یہ میرا گھر ہے,
یہ میرا میسج نہیں لینا. اسے کہ وہ ادھر آئے اور میں کہ دیکھ میں کہ اماں جی وہ جو آپ کے پاس سڑک کے پار ادھر آتے ہیں نا انہیں کہ تھوڑی تکلیف کریں ادھر مجھے خود مل لیں. اماں تو گھوری جائیں مجھے اس سے, یہ تو بہت بدتمیز ہے, بدتمیز ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تیرا کیوں کہا مجھے. ہاں میں چلا گیا. میں نے امی کو بھی کہہ دی, میں کہ امی میں نہیں اب جانا. آپ نے اماں سے کہا نہیں وہ کون ہے, کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ وہ تو میرے سے پوچھی جائیں وہ کس طرح کے, اچھا بابر کے, اچھا وہ تھے کیسے, وہ کس طرح کے تھے, ہائے بیٹا تمہیں پتہ بھی نہیں وہ کون ہے. میں کہ جی کون ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی تو کون ہے. میں کہ کیا مطلب ہے, وہ کچھ بتا بھی کیسے نہیں تھے. میں کہ جی عام سے تھے, سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اجرک پہنی ہوئی تھی. نہیں انہوں نے تمہیں کیا کہا. میں کہ جی کچھ نہیں کہا, وہ مجھے اچھا میرے سے وعدہ کرو وہ کبھی بھی تمہارے گھر آئے نا تو انہیں لے کے میرے گھر آؤ گے. میں کہ جی میرے گھر کیوں آئیں گے, ہاں ٹھیک ہے, پتہ نہیں تمہارا کیا چکر ہے. کہہ کے وہ چلی گئی. وہ 1 سال گزر چکا تھا, میں اپنی جان سے ویسے تنگ تھا, ٹھیک ہے, ان لوگوں سے تو بہت تنگ تھا. جس سے تویز لیا اس نے بعد میں کہا آپ نے سستا لیا مہنگا لینا تھا, تو میں تو تنگ پڑا ہوا تھا سارا, سب چھوڑ چھاڑ کے میں اب اللہ پہ بس تھا کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اب یہ بابا جی کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا. جب انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ تجھے تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا, پھر کہا. میں کہ بابا جی آپ داتا صاحب میں آپ نے داتا صاحب میں نے کیا کرنے جانا, میں تو ہیرا منڈی کا بندہ ہوں. میں کہا نہیں بابا جی مسجد میں آپ نے مجھے بولا بابا مسجد میں کیا کرنے گیا, بابے کو نماز ہی نہیں آتی. میں کہا نہیں بابا جی آپ کی یہی ٹوپی یہی اجرک تھی اور یار نمبر لکھا, تجھے تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اور وہ کالا کارڈ ایک پکڑا جس میں سورہ رحمان کا لکھا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں یہ پکڑ یہ لوگوں کو پیغام دیا کر. میں نے کہا جی میں دیا کروں, اور یار تو بھی بتائے گا تو یہی رزلٹ آئے گا, اور میری ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو یہی رزلٹ آتا ہے, تو سونا سا کاکا ہے کیوں نہیں رزلٹ آئے گا. میں وہ کارڈ دیکھ رہا, میں پورا ان کو سوچی جاؤں. کہتے ہو پاگل جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے نا یہ اس کا جواب ہے. اب یہاں میں ٹھٹکا تھا, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ 10 سال ہو گئے تھے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے, اور 92 میں ڈاکٹر ہاؤس جاب شروع کی تھی, اور 2002 دسمبر کی 2 تاریخ تھی, میں ان کے سامنے 27ویں رمضان اگلے سال بیٹھا ہوا تھا. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے. وہ دعا میری ماں بھی نہیں جانتی تھی, وہ میرا اللہ گواہ ہے کہ وہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان تھی. وہ میں پہلے دن سے ہاؤس جاب سے اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. اور اب 8-10 سال ICU کرتے پھر خود پھنس گیا. میں نے کہا یار یہ باتیں ہی بنی ہوئی ہے, زمزم بھی پی کے دیکھ لیا, تویز بھی پی کے دیکھ لیے, میرے ٹیسٹ تو وہی تھے, اور مریضوں کو بھی میں نے زمزم پہ لا کے دیکھا تھا, کچھ نہیں ہوتا. تو میرا خیال تھا کہ یار یہ بس پتہ نہیں کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, خود ہی شاید بڑھا دی ہے بات, کیا کی ہے, لیکن دعا کرتا تھا. اب انہوں نے اچانک مجھے جب کہا, میں نے انہیں تو نہیں کہا لیکن میں پریشان ہو گیا کہ انہیں کیسے پتہ ہے. لیکن جو دوسرا فکرہ تھا ان کا, وہ ایک قرآن شفا ہے, وہ ایک شفا من جانب اللہ ہے, اور ایک قرآن اللہ نے نازل کیا ہے. بے شک. اب میں ان فکروں میں الجھ گیا. اس کارڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. ہم نے بھی لکھا ہوتا اپنے نسخے پہ شفا من جانب اللہ ہے, پیسے مجھے دے دیں. لیکن یہ بھی تو ویسے ہی لکھا ہوتا ہے ہم نے شفا من جانب اللہ. ویسے تو ہم ہی اچھا کام کرتے ہیں, سرجریاں ہم کرتے ہیں, وہ تو ایسے ہی لکھا ہوتا ہے, لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا. اب وہ بار بار کہیں قرآن من جانب اللہ ہے, میں کہوں شفا من جانب اللہ, وہ کہ نہیں شفا من جانب اللہ, تو میں کہوں قرآن کیا ہے نا, انہوں نے الجھا دیا مجھے. تو مجھے کلک ہوا کہ ہاں قرآن شفا ہے, اور جب میں پھنسا ہوا ہوں تو میں نے رحمان کو ہی پکارنا ہے, اور رحمان ہی کرے گا. بے شک. ٹھیک ہے. اور 2.5 سال پھر میں ان کے ساتھ رہا. سید تھے نقوی, بخاری, سادات, جدی پشتی, مخدوم جہانیہ, جہاں گشت کی لڑی میں سے خود کسی جگہ کے گدی نشین تھے, سب چھوڑ چھاڑ کے ہیرا منڈی آ گئے. وہاں سے 300 سے زائد کاکیوں کی شادیاں کرائیں, وہ گلی اجڑ گئی, وہاں فوڈ اسٹریٹ بن گئی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی, میں بس بتانا شروع ہو گیا. ان کے ساتھ رہتا تھا, انہوں نے وہ 65 کے تھے, میں 35 کا تھا, اور وہ میرے ساتھ اس طرح تھے جیسے ہم دونوں لنگوٹیے یار ہیں. تو میں انہیں جھکتے مارتا تھا. اب میں ڈرتا ہوں, اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ کیا تھے, لیکن وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. وہ شاید اس لیے آپ کو پسند کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کیا تھے. ہاں, اللہ کے نیک بندے بھی تو ہیں نا. میں تو نیک نوک بھی بس اللہ کا بندہ تھا. وہ بہت ہی پیارا, بہت ہی ہمبل, بہت ہی بے غرض, بے لوس, اور 1 روپیہ نہیں اس نے کسی سے کبھی لیا. اور الٹا دنیا نے ملامت دی, میڈیا نے ملامت دی,
خبریں اخبار اور NNI والے یہ خوشنود علی خان اور یہ خبریں اخبار والا جو تھا ضیاء شاہد, انہوں نے ان کے اوپر فیچر چھاپ مارا. یہ آپ کا رؤف کلاسرا اس کا گواہ ہے, اس نے خود اپنے کالم میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح جا کے ان کی ویڈیوز بنائی. ہیرا منڈی میں وہ دمال پہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, اس وقت وہاں وہ دمال لگواتے تھے. وہاں تو نہیں نا لوگ سورہ رحمان سننے آئیں گے, وہاں جو زمانے کے چھٹے ہوئے جو بھی آتے تھے انہوں نے اچانک انہوں نے کہنا اوے تجھے کالا یرکان ہے. اب پہلے تو اس بندے نے اسٹن ہو جانا کہ اس کو کیسے پتا مجھے کالا یرکان ہے, ٹھیک ہے, اور کالا پیلا سب ٹھیک ہو جائے گا. میری کاکی کے پاؤں کو دیکھو نا, وہ کاکی دم مسک اندر پہ دھمال لگا. وہ کاکیاں کہتی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, وہ کہتی ہیں ہم دونوں دن روتے رہتے تھے جب وہ بندے رپورٹیں نیگیٹو لے کے آتے تھے, اور بابا جی نے کہنا یہ تیرے پاؤں, یہ تو نے جو اڈی مار کے اس سے دعا کی ہے نا, یہ اس سے یہ شفا یاب ہوا ہے. وہ گناہ گار کی زیادہ سنتا ہے. انہوں نے کہنا ہم نے روتے رہنا کہ اللہ ہماری سنتا ہے, اللہ نے میری دمال سے یہ ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ایک سوچ ان کے اندر آنی شروع ہوئی, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا. اللہ ہمیں بھی اللہ ہماری بھی سنتا ہے. اللہ ہمیں, وہ خود سے شوق سے کوئی بھی نہیں یہ کر رہا ہوتا, وہ تو مجبوری ہوتی ہے. ہم جیسے شرفا وہاں جا کے اور اپنی بیٹیاں چھوڑ آتے ہیں. کون پیدا ہوا کون نہیں پیدا ہوا کون دیکھنے جاتا ہے ان کو تو. اور ان کی ذرا سی ایج زیادہ ہو جائے 30-40 کراس کر رہے ہیں, انہیں تو پیناڈال کی گولی لے کے دینے پہ کوئی نہیں ہوتا. میں نے خود دیکھا انہیں گندی نالی میں سے گلا سڑا کوئی ٹماٹر جا رہا ہے جو وہ نکال کے کھاتے بھی دیکھا میں نے. وہاں اگر جائیں گی تو آپ کو انسانوں کا, اگر آپ نے گاڑیوں کا بلال گنج دیکھا نا دادا صاحب کے ساتھ جو کباڑ خانہ, انسانوں کا آپ نے اگر بلال گنج دیکھنا ہے تو اس گلی کے اندر ایک پچھلی گلی تھی, میں نے وہ بابا کے ساتھ دیکھی ہے جگہ. خوف آتا تھا ان بیچاریوں کو, روٹی دینے پہ بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اب سیکس مشینز تھیں جو ختم ہو گئی ہوئی تھیں. ان کو ڈفرینٹ بیماریاں تھیں, اب وہ کسی کام کی نہیں رہی تھیں. ان کو جن لوگوں نے ان کی جسموں کی کمائی کھائی تھی انہیں ایک وقت کی روٹی دینے پہ تیار نہیں ہوتے تھے. وہ پھر کہتے تھے دیکھیں اور بادشاہی مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا, اور کئی 100 سال سے یہ دھندا جاری تھا. ضیاء الحق بھی نہیں ختم کر سکا, لیکن اس طرح تو ختم نہیں ہونا تھا, پھر تو وہ شہر میں پھیل جاتے. وہ سوچ کیسے بدلی, وہ جو شرفا تھے وہ ان کا بچہ کیسے شادی پہ راضی ہوتا تھا, یہ بابا جی کا. وہ بابا جی کا کے گوڈے کی ٹپ پکڑنے کو تیار ہوتا تھا کہ میرا یہ ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا, میرا یہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا نا اپنے مرشد کے پکڑو, وہ ہے تمہاری مرشد, اس کی دعا سے ہوا ہے, اس سے شادی کر لو. تو پھر نہیں, جب وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا. آج تک ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئی. وہ اپنے گھروں میں ہیں, آپ کے 2-3 منسٹروں کے گھروں میں بھی ہیں. اپنے شوق سے کوئی نہیں ننگا ہوتا. ہاں میں بابا جی کو مذاق کیا ایک بار, میں کہا بابا جی میں نے سنا پہلے آپ ہیرا منڈی میں دمال پہ علاج کرتے تھے اور لوگوں کو ادھر ہی بلاتے تھے, بڑے بڑے جو پھنسے ہوتے تھے انہیں بھی کہتے تھے ادھر ہی آؤ, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا, کئی فیض یاب ہیں. تو میں کہا آپ مجھے تو کبھی نہیں لے کے گئے. میرے تو ذہن میں وہ تھا جو انڈین فلموں میں ہمراہ جاندہ والا جو ہوتا نا, یا مینا کماری جی کر رہی ہیں یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے, ٹھیک ہے. تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ اس طرح کا کوئی سیٹ لگا ہوتا ہوگا, بڑا شاندار قسم کا. وہاں تو کوئی حال نہیں تھا. لیکن بابا جی ہنس کے مجھے کہتے ہیں بیٹا بابا, میں کہا بابا جی اب آپ سورہ رحمان کا بتاتے ہیں کیا چکر ہے؟ کہتے پہلے بیٹا غریبوں کی ہیرا منڈی تھی, غریب صدری کا علاج تھا, شام کلندر سنو, دم مس کلندر سنو, پاؤں دیکھو کاکی کے. اب 5 اسٹار ہیرا منڈی ہے, طریقہ بھی 5 اسٹار ہے. میں نے کہا بابا جی 5 اسٹار ہیرا منڈی کہاں ہے؟ کہتے ہیں کاکا بابا اس کے باہر جتنی ہے 5 اسٹار ہیرا منڈی ہے. وہاں مجبوری ناچتی تھی, یہاں شوق سے ناچتے ہیں. چل آج شام کو تجھے دکھاتا ہوں. PC میں نگار ایوارڈز ہو رہے تھے, وزیر ثقافت و مذہبی امور و کشمیریات دونوں ہی تھے, شیخ رشید صاحب بھی تھے, ایک اور بھی بڑے عالم تھے وہ بھی تھے. ایوارڈز دیے گئے. بابا جی نے اچانک سٹیج پہ جا کے, مجھے نہیں پتا یہ حرکت کر دیں گے, مائک پکڑا, کہتے ہیں 2 کلومیٹر ادھر بادشاہی مسجد کی سائے میں وہاں کاکی ناچے تو وہ کنجری, میرے جیسا غریب کوئی ٹانگے والا تاڑے تو وہ تماشبین ٹبی تھانے میں جا کے اس کی تصویر بھی اخبار میں لگا دیتے ہیں. یہاں وزیر ثقافت و مذہبی امور بیٹھے ہیں, ریما ناچے, میرا ناچے, یہ فنکار, یہ پرستار, یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے سے شریعت کیسے بدل جاتی ہے؟
73 کے آئین کے تناظر میں ذرا اس پہ کوئی وضاحت کرے گا. مائک رکھ کے بابا جی اترے, انہوں نے روکا نہیں کسی نے, نہیں ایسی کی تیسی پھر گئی اتنی دیر میں. اتر کے مجھے کہتے ہیں پتر یہ ہے 5 اسٹار ہیرا منڈی, یہ بابا قائد اعظم کی تھاپ پہ ناچتے ہیں.